السلام علیکم جی، دعائیں آپ جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں۔ بات کرتے ہیں جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب جو کہ اقوام متحدہ سے اس نے کیا، تضادات سے بھرپور اور حیرت انگیز تضادات کہنا چاہیے، اور فکر انگیز اس لیے میں کہوں گا، اس لیے نہیں فکر انگیز کہ وہ اس میں آپ بڑی فلاسفیز ڈھونڈیں اور جملوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فکر انگیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سننے کے بعد فکر مند آدمی ہو جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا یہ صدر ہے، اور اقوام متحدہ میں ورلڈ لیڈرز کے سامنے جو گفتگو اس نے کی ہے، اور پھر یہ کہ 3 سال سے زیادہ ابھی اس کا عرصہ باقی ہے، تو یہ کیا کیسے گزرے گا، اور دنیا میں کیا ہم واقعی کسی بڑی آخر کار کو، تیسری جنگ عظیم، یہ 100 سال بھی مکمل نہیں ہوئے دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ بہت عجیب بات ہے جو بہرحال اس نے کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یہ کہاں پہ لے کے جائے گا دنیا کو، اس سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال اس پر کچھ بات کرتے ہیں تضادات پہ۔ بطور پاکستانی بہرحال ہمارے لیے یہ ایک اطمینان کی بات ضرور ہے کہ اس وقت تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں۔ کل بھی جو ملاقات ہوئی یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ، سلام دعا ہوئی، ملاقات سے مراد یہ کہ سلام دعا ہوئی اور اچھی وہ لگا، باڈی لینگویج جسچرز بہت پازیٹیو تھے۔ لیکن جو اصل ملاقات ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہوگی، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، جن کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، وزیر اعظم پاکستان۔ وہ جو ملاقات ہوگی اصل تو ظاہر ہے کہ ملاقات تو وہ ہوگی، اور ہمیں اچھی خیر کی امید رکھنی چاہیے پاکستان کو۔ بٹ ادروائز آئیں اب ذرا خطاب کی طرف۔ اس میں یونائٹڈ نیشنز کی تو اس نے ایسی کی تیسی پھیر دی، اور اس حد تک جا کے اس نے ہیوملیٹ کیا ہے، انسلٹ کیا ہے اقوام متحدہ کو، دراصل پوری دنیا کو، ان کی اوقات وہ بتا رہا تھا۔ اور اس میں جس حد تک وہ گیا، وہ یہاں تک چلا گیا کہ ایک تو ہے نا کہ یونائٹڈ نیشنز کے آپ کسی رول پر تنقید کریں، اس نے تو بلڈنگ بھی نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا کہ یہ جو بلڈنگ ہے، یہ میں جس وقت ٹھیکیدار تھا اور ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا تھا، میں نے کہا تھا کہ $500 ملین میں یہ تمہارا ٹھیک کر دیتا ہوں بلڈنگ، اور یہاں مہاگنی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے وہ ہوں گے عالی شان دروازے، اور ماربل بچھا دیتا میں، اور بڑی اچھی میں بلڈنگ بناتا، لیکن میری بات کسی نے نہیں سنی۔ اور اب یہ ہے کہ اربوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، لیکن یہ تھرڈ کلاس، یہ کیا مٹیریل ہے۔ حالت یہ ہے بلڈنگ کی کہ میں ایکسکیلیٹر پہ چڑھ رہا تھا تو فرسٹ لیڈی اور میں، ایکسکیلیٹر رک گیا، اور ان کی تو صحت اچھی ہے، میری بھی اچھی ہے، تو ہم چڑھ گئے، لیکن یہ ان کی حالت ہے کہ ٹیلی پرومپٹر جو میرے سامنے ہے وہ کام نہیں کر رہا، اور جس بندے نے یہ ذمہ داری ہے اس بندے کے لیے برا وقت کا آغاز ہو چکا ہے۔ مطلب یہ اصل میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ وہ ادارہ ہے اقوام متحدہ کا جو دنیا کو ٹھیک کرنے کی، سدھارنے کی بات کرتا ہے۔ اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ اپنا جو صدر دفتر ہے، جو ہیڈ آفس ہے، یہ تو اس بلڈنگ کو ٹھیک کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اس قدر نالائق لوگ ہیں، ان کو اس طرح سے اس نے سنب کیا ہے، اس طرح سے، مطلب اس سے زیادہ تو یہی ہے کہ ٹائی سے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا۔ مطلب اس حد تک ہیوملیٹ اس نے یونائٹڈ نیشنز کی کو چلانے والوں اور یونائٹڈ نیشنز کو اس نے اس حد تک ہیوملیٹ، پہلے ہیوملیٹ کر دیا، خوار کر دیا، ذلیل کر دیا، اور اس کے بعد جب وہ اس کے چیف سے ملنے گیا ہے یو این کا، جو اس کے ساتھ بیٹھ کے، جو اب وہ کیا کرتا یونائٹڈ نیشنز کا جو مطلب ہے، یعنی اتنی جوتے کھانے کے بعد امریکہ جیسی طاقت کا صدر اس کے ساتھ بیٹھا ہے، اس نے بیچارے نے تعریفیں کرنی تھی، وہ تعریفیں کرنے لگا کہ کمال کر دیا جو ڈونلڈ ٹرمپ آپ نے، اور آپ نے جنگیں بند کی اور ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ جس کے بعد وہی ڈونلڈ ٹرمپ صرف چند گھنٹے بعد، جو اقوام متحدہ کی مینجمنٹ کو یہ کہہ رہا تھا، چلانے والوں کو، کہ یہ بلڈنگ تو اپنی اپنی چلا سکتے، یہ اتنے نالائق لوگ ہیں، اسی کے بارے میں چند گھنٹوں بعد وہی ٹرمپ دوبارہ سے کہہ رہا تھا کہ اقوام متحدہ تو بڑا کمال کا ادارہ ہے، اس میں بڑا پوٹینشل ہے، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو میں تو کمال کر دوں گا، اور یہ تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہاؤ وڈ یو ڈیل ود دس کائنڈ آف پرسنالٹی؟ آگے چلیں۔ اس نے کہا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ تو ہمارا ہے، اور دنیا لارجسٹ وہ اس کا رن وے ہے، اور وہ ہم واپس لیں گے، اور جس نے بنایا ان کو واپس ملنا چاہیے۔ یہ بات اس نے برطانیہ میں بھی کی تھی، یہاں وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر، سر کیئر اسٹارمر کے ساتھ، کہ بگرام وہ آؤٹ آف دا بلو، کہ بگرام جو ایئرپورٹ ہے ہم واپس لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ایک سوال کے جواب میں بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر طالبان نے ہمیں وہ نہ دیا تو پھر بیڈ تھنگز ہیپن، بہت برا ہوگا۔ اب بگرام ایئر بیس کے بارے میں حقائق یہ ہیں کہ وہ امریکیوں نے نہیں بنایا، وہ 50 کی دہائی میں سوویت یونین نے بنا کے دیا تھا۔ اور دوسری بات، یہ بات فیکچولی رانگ ہے کہ وہ اس کا لارجسٹ رن وے ہے سویلین، یعنی جو ایئرپورٹس میں نہیں، لارجسٹ نہیں ہے اس کا۔ لارجسٹ جو رن وے سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے وہ تبت میں ہے، تھینکس ٹو شیکھر گپتا، میں اس کی وہ سن رہا تھا، اس کا ویلاگ، تبت میں ہے لانگسٹ جو سویلین رن وے ہے۔ اور وہ تھوڑا بہت فرق نہیں ہے بگرام میں اور اس میں، مطلب 60-40 کا فرق ہے، وہ 60%، یعنی وہ زیادہ بڑا ہے، 60% یا 6% کہنا چاہیے تبت کا ایئرپورٹ۔
تو یہ بھی فیکچولی یہ بھی رانگ ہے کہ بگرام میں ایئرپورٹ انہوں نے بنایا، وہ سوویتس نے بنایا تھا. اور اگر افغانستان وہ ایئرپورٹ کسی کو واپس کرے گا تو پھر رشینز کو کرنا چاہیے. اور یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ افغان یہ نہیں کریں گے، طالبان یہ نہیں کریں گے. تو پھر ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک اور جنگ؟ یہ کہ ہم نے چین کے ایٹم بم پہ نظر رکھنی ہے، اس کے لیے یہ ہم کو 100 سال پہلے چلے گئے ہیں. یہ سیٹلائٹس 1 انچ کا احاطہ کرتی ہیں، اور امریکی سیٹلائٹس ان کو ضرورت ہے کہ وہاں بیٹھ کے بگرام میں بیٹھ کے وہ دیکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ جس کی وہ ذکر کر رہا ہے کہ صرف 700 کلومیٹر ہے، وہ تو بارڈر ہے. ان کی نیوکلیئر جو انسٹالیشنز ہیں یا جو سٹوریج ہے وہ ادھر نہیں ہے. انہوں نے اپنی سینٹرل چائنا میں وہ کر رکھی ہیں. اس پہ تو پھر وہ فلپائن سے بیٹھ کے زیادہ نظر رکھ سکتے ہیں. اول تو سیٹلائٹ ہے نا. تو یہ مطلب بالکل نہ سمجھ میں آنے والی باتیں جب آپ کوئی کرنے لگے تو پھر آدمی، یعنی مثال کے طور پہ اس کا یہ کہنا کہ برطانیہ کا جو میئر ہے، پہلے تو اس نے یورپ کو خیر کہا کہ بارڈرز تمہارے کھلے ہوئے ہیں اور انویڈ ہو رہے ہو. برطانیہ کو خاص طور پہ وہ ٹارگٹ بنا رہا ہے، نہ صرف ٹرمپ بلکہ جے ڈی وینس اور ایلون مسک، ان سب نے باقاعدہ ٹارگٹ بنایا ہے انگلینڈ کو. یہ ایک ٹیسٹ کیس، کوئی جسے کہتے ہیں نا لیبارٹری میں، جو چوہوں کی لیبارٹری میں تجربے کیے جاتے ہیں. تو فلپائن کے میں ایک ایکسپرٹ ہے، اس کا لنک میں نیچے ٹاک کا چھوڑ دوں گا، جس میں اس نے بڑے ڈیٹیل سے، ایک امریکن شو کا ہوسٹ ہے، اس کے ساتھ وہ بات کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ برین ہیکس مطلب ہے کہ یہ جو فون ہیک ہوتا ہے، کمپیوٹرز ہیک ہوتے ہیں، اس کی اگلی چیز برین ہیکس ہے. سوسائٹیز کو ہیک کرنے کے لیے جو بلینئر سوشل میڈیا چلانے والے پلیٹ فارمز ہیں، بلینئر جو پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم چلاتے ہیں، یہ اور حکومتیں مل کر اپنی پالیسی ڈیزائن کر کے تو پھر یہ ٹیسٹ کرتے ہیں الگوریدمز کے ساتھ. یہ لوگوں کو پاگل بنا کے اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کروا لینے، ان کے دھیان کو موڑ لینا. اس کا پہلا ایکسپیریمنٹ فلپائن میں ہوا. فلپائن کے بعد جو کامیاب ہوا، اس کے بعد اب یہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ والے الیکشن میں ہوا. اس ٹاک میں نیچے میں آپ مزید تفصیل سن لیجئے گا. بٹ یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ الگوریدمز اور سوشل میڈیا نے سے بیسیکلی یہ عوامی غصہ موڑ رہے ہیں ایٹ دی رانگ ڈائریکشن کی طرف. جے ڈی وینس اب انگلینڈ کے خلاف ٹارگٹ کر کے بہت باتیں کر چکا ہے، ایون بیفور دے کیم ٹو پاور، مطلب فارملی الیکشن سے پہلے. یو کے کو اس نے کہا کہ یہ پہلا اسلامی ایٹمی بم ہے. اب حقیقت کیا ہے؟ 7 کروڑ کے قریب آبادی ہے برطانیہ کی، 7 کروڑ کے قریب. اس میں مسلمان 40 لاکھ ہیں. یہ 6% بنتا ہے. اب 6% آبادی، 40 لاکھ مسلمان، وہ برطانیہ میں شریعت لے کر آئیں گے؟ کون ہے جو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ شریعت لے کے آنا؟ کوئی ایک بندہ نہیں ہے. صدیق خان کو جو ووٹ دینے والے ہیں وہ لندن کے رہائشی ہیں، رہنے والے ہیں. اور رہنے والے مسلمان تو نہیں ہیں. ان کی جو میجورٹی ہے وہ سارے کے سارے نان مسلم ہیں. کوئی کوریا کا ہے، کوئی سنگاپور کا ہے، کوئی ہانگ کانگ کا ہے، کوئی جرمنی، فلپائن، انگریز خود ظاہر ہے جو رہنے والے لندن میں. پھر اس کے بعد یورپین ہیں، عرب ہیں، قطری ہیں، افریقی ہیں. 400 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں لندن میں، 400 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. مسلمانوں کی وہاں کیا حیثیت ہے؟ وہ تو پرفارمنس پہ ووٹ دیتے ہیں لندن کے رہنے والے. تو اس پر یہ جھوٹ یعنی ایک امریکہ جیسی طاقت کا صدر اقوام متحدہ میں تقریر کر رہا ہے ورلڈ آڈینس سے، اور اس طرح کا جھوٹ کہ مسلمان وہاں شریعت لانا چاہتے ہیں. اس طرح کا جھوٹ کہ بگرام ایئرپورٹ لارجسٹ ہے اور یہ کہ ہمیں وہ واپس دے دیں. اور ذاتی غصہ یہ تک کہ مجھے اس بلڈنگ کی جو انہوں نے رینوویشن نہیں دی ہوتی تو یہ آج ٹھیک ہوتی. اور اس کے بعد انہی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو کمال لوگ ہیں، بہت پوٹینشل ہے اس میں. تو یہ دس از جسے کہتے ہیں نا تھنگز آر، یہ کریزی موڈ ہے، یعنی جس میں دنیا اس وقت ہائیسٹ آرڈر پہ جو گفتگو ہم سن رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے. اور اس کا جو انجام ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. نیٹو، آپ دیکھیے کہ اس کی فرسٹریشن تو سمجھ آتی ہے. ظاہر ہے 7 جنگیں ٹرمپ نے کہا کہ میں نے بند کروائیں، لیکن جو وہ بند نہیں کروا سکا وہ تو یوکرائن ہے جس پر وہ آیا تھا. روسی صدر اس کی بات نہیں مان رہا. چائنا اس کو چائنا نے پٹاخے پھینک دیا ہے. تو اب یہ کیا کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ ایلون مسک کے بارے میں میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں پہ جس وقت وہ انتہا پسندوں کا لندن میں وہ ہوا، جلوس نکلا، فار رائٹ جسے کہتے ہیں، تو اس سے خطاب کرتے ہوئے ایلون مسک نے کہا کہ تم پر وائلنس جو ہے نا وہ تم تک پہنچ چکا ہے. تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا مرو یا مار دو. ایک غصے سے بفرے ہوئے ہجوم کو ایلون مسک ہزاروں میل دور بیٹھ کے یہ اکسا رہا ہے کہ یا مرو یا مار دو. تو یہ کس طرح کا ایکسپیریمنٹ یہاں کرنا چاہتے ہیں اور میں کرنا چاہتے ہیں؟ بنیادی طور پر جو اس کے بارے میں یہاں پہ کنسنسس ہو چکا ہے، جو میں یہاں کی گفتگو برطانیہ کی، آپ کا مختلف چیٹس کلب کی، پوڈ کاسٹس، ریڈیو اسٹیشنز جو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے اگین کہ یہ
یہاں کی سوسائٹی ڈفرینٹ ہے برطانیہ کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی، مثال کے طور پہ یہ جو فار رائٹ والوں کا ایک جلوس نکلا تھا لندن میں جو کہ 1 لاکھ ہے جس کی تعداد بتائی جاتی ہے، آپ کہنا چاہیے انڈیپینڈنٹ آبزرورز، اس کے مقابلے میں جو غزہ کے حمایت میں جلوس نکلے وہ بہت بڑے تھے. سب سے بڑا تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، وہ 2003 میں عراق اسٹاپ دا وار وہ تھا جس پہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے مطابق 1 ملین لوگ آئے تھے، لیکن پولیس کے فگرز ہیں 7.5 لاکھ. تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا فار رائٹ والوں کا. لیکن اس فار رائٹ کا جو جلوس نکلا ہوا تھا، میں آپ کو برطانیہ کے معاشرے کا مزاج بتا رہا ہوں کہ وہ انتہا پسند جو امیگرینٹس کے خلاف یہ جلوس نکال رہے تھے لندن میں، این اس وقت جس وقت وہ جلوس نکلا ہوا تھا، وہ وہیں پر جو دکانیں تھیں اور جو وہ لگے ہوتے ہیں اسٹالز لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ انڈین چائے بھی پی رہے تھے، سموسے بھی کھا رہے تھے، لبنانی شوارمے بھی کھا رہے تھے، مختلف دنیا کے جو وہاں پہ انہی لوگوں سے وہ کھانا انہی کے خلاف نعرے بھی لگا رہے تھے. تو یہ وہ سوسائٹی ہے جو اس طرح کے دھچکے جو ہے وہ ابزارو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو بہت مشکل ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی سول وار جس کی کوشش بہت انٹینشنل لگ رہی ہے کہ ہو جائے. اچھا، اب اس کا کیا تعلق ہے اس چیز سے کہ اسرائیل کے خلاف جتنے بڑے مظاہرے یورپ میں ہوئے ہیں اور خاص طور پہ برطانیہ میں ہوئے ہیں، تو کیا یہ اسرائیل کا رد عمل ہے کہ یہ ہے مسلمان یورپ میں رہنے والے جو، تو پھر ان کو ان کے خلاف کر دو. یعنی باقی مقامی آبادیوں کو اگر آپ مسلمانوں کے خلاف کر دیں گے تو ان کو اپنی پڑ جائے گی، پھر غزہ کی طرف کون دیکھے گا یا اسرائیل کی طرف کون دیکھے گا. ممکن ہے کہ یہ انٹینشن ہو، ممکن ہے کہ سزا دینا مقصود ہو ان تمام حکومتوں کو جو تسلیم کر رہی ہیں غزہ کو. اس میں فرانس صدر بھی شامل ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اسپین بھی شامل ہے، اس میں اسکاٹ لینڈ بھی شامل ہے، اس میں آئرلینڈ بھی شامل ہے، اس میں یونائٹڈ کنگڈم بھی شامل ہے. تو ممکن ہے کہ یہ ساری کی ساری وہ کوششیں ہیں جو جاری ہیں کسی بڑے پیمانے پر فساد برپا کرنے کے لیے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بلینئرز ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اور جو باقی وال اسٹریٹ کے جو بلینئرز ہیں ارب پتی، ان کی طرف توجہ نہ جائے، وہ اپنا فیئر شیئر مت دیں، اور جو زیادہ اکثریت ہے محروم کی، وہ بجائے یہ کہ ان سے ٹیکس مانگیں، امیروں سے ٹیکس مانگیں، وہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں. یہ کارل مارکس کی اب تو 200 سال کے قریب ہو گئے ہیں، اس کی جو تھیوری تھی کیپٹلزم کے بارے میں کہ یہ انہیرنٹلی اس کے اندر ایک ایسا تضاد ہے کہ یہ نظام کبھی چل نہیں سکتا. وہ اس کی یہی مثال دیا کرتا تھا کہ ایک طرف سے اس نظام میں ہوتا یہ ہے کہ فیکٹری والے کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ چاہیے، تو وہ نیچے لوگوں کو مارتا رہتا ہے، اپنی کمپنی کے لوگوں کو بھی، اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ لینا چاہتا ہے امیر. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے پاس نیچے پیسہ نہیں رہتا، کیونکہ سارا پیسہ تو اوپر والا لے جاتا ہے. تو جب وہ نیچے والوں کے پاس، مڈل کلاس والے کے پاس پیسہ خرچنے کے لیے نہیں رہے گا تو وہ خریدیں گے کیا؟ جب وہ خریدیں گے نہیں تو فیکٹری پھر نقصان میں آئے گی. تو یہ ہے وہ تضاد. سادہ سے الفاظ میں جو بیان کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس کی مثال چینی کمپنی ہے. مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ ان کی جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں، مطلب واوے از ون آف دیم، اس کا ہر امپلائی دراصل شیئر ہولڈر ہے. 2 لاکھ کے قریب اس میں لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کی کمپوزیشن ہی یہ ہے کہ وہاں تنخواہ پہ کام ہی کوئی نہیں کر رہا. وہ سارے کے سارے اس کا گارڈ سے لے کے ریسیپشنسٹ سے لے کے اوپر باس تک جتنی بھی چین ہے وہ کمپنی کے مالک ہے دراصل. تو دن رات کام کرتے ہیں اس کمپنی کے پروفٹ کے لیے. کمپنی جتنا پروفٹ لے گی تو سب کو اس کے مطابق وہ ڈیوائڈ کر دے گی منافع. تو ان چائنیز فارمولا ہی ڈفرینٹ ہے. اب ان فارمولوں سے کون لڑے گا؟ کیپٹلسٹ تو نہیں لڑ سکتا، وہ تو سارا منافع ایک اوپر والا لے کے جاتا ہے، ورک فورس کو دیتا ہی کچھ نہیں، یوں نکال کے نیا لے آتا ہے بندہ. تو یہ ہے چینی کمپنیوں کو فارمولا جس پہ وہ دنیا میں ڈومینیٹ کرنے جا رہی ہیں. امریکی کمپنیاں فلاپ ہو رہی ہیں، اور اس کی فرسٹریشن اور کیا یہ اس آپس میں لڑا کے کیا یہ یعنی، تو پھر یہ ہے کہ توجہ اگر ہٹ جائے گی اوپر سے اور لوگ آپس میں بڑے پیمانے پہ لڑ پڑتے ہیں، دنیا میں فساد کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بچے گا کون؟ یہ تو ایٹم بم کا زمانہ ہے. اور ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، اس نے چینی جو میزائلز کے بارے میں، ایک ان کا کوئی میزائل ہے جس کے بارے میں وہ بتا رہا تھا ڈاکٹر وکٹر گاؤ، اس نے کہا کہ اس کا نام ہی رکھا ہے 61، سم میزائل 61. اس کا مطلب وہ یہ بتا رہا تھا کہ 60 ایٹم بم، 60 ایٹم بم ایک وقت میں اس میزائل کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں، اور 61 اور ایک 60 ایٹم بم اور ایک ہائیڈروجن بم، یعنی ایک میزائل جس میں 60 ایٹم بم اور ایک ہائیڈروجن بم ہوگا، وہ فائر کر سکتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں. زیادہ سے زیادہ وقت جو لگے گا وہ 20 منٹ ہوں گے. یہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے بتایا. میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی ڈھونڈ کے اس کا لنک بھی لگا دوں نیچے، آپ خود سنیے گا. تو یہ ہے. اب یہ ہے کہ بلی یا تو یہ کوششیں کر رہے ہیں، اب یہ کامیاب ہوں گی نہیں ہوں گی اس کے بارے میں ظاہر ہے. برطانیہ کے بارے میں ابھی آج تک کی تو بات ہے کہ یہاں پہ تو کوئی ایسی دور دور تک کوئی ایسی ٹینشن یا اس طرح کا کوئی ہیٹ کرائم رپورٹ نہیں ہو رہے، کچھ نہیں ہو رہا، بالکل ویسے زندگی معمول پر ہے.
اب آ جائیے اس ملاقات کی طرف، تو میرا خیال ہے وہ ہوئی ہی نہیں، تو تبصرہ اس پہ کیا کیا جائے؟ یعنی فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ میں اسی خواہشات جن پر شروع کیا تھا ولاگ، انہیں خواہشات پہ ہی ختم کر دیتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ کہ بہتر یہی ہے کہ ہمارے، شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے تعلقات اس سے بہتر ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے اور موجودہ نظام نے بھارت کو جوتے مارے ہیں، اور اس طرح جوتے مارے ہیں کہ دنیا حیران ہو گئی ہے۔ چین کی ٹیکنالوجی ساتھ ہے، اور دنیا نے چین اور پاکستان کی پریکٹیکل جو ریلیشن شپ ہے، ورکنگ ریلیشن شپ ان دا بیٹل فیلڈ، اس کو وٹنس کر لیا، دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اس کے نتیجہ بھی دیکھ لیا، جس وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کی ماشاء اللہ ویلیو ہے، اور بہتر ہے کہ ہم یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہوئی دنیا میں آ، یعنی کہ ہم باقی بھی ٹرمپ کے 3.5 سال گزارنے میں خیریت سے کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں تک ٹرمپ کی دوستی کا تعلق ہے، بھارتی وزیر اعظم مودی کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ دوست ہے، سر کیئر اسٹارمر کا برطانوی وزیر اعظم کا بھی خیال تھا کہ وہ دوست ہے، فرینچ پریزیڈنٹ کا بھی خیال تھا کہ وہ ان کا دوست ہے، نیٹو کا بھی خیال تھا کہ وہ ان کا دوست ہے، قطریوں کا بھی خیال تھا کہ وہ ان کا دوست ہے، تو اللہ خیر کرے۔ ان تمام لوگوں سے ہمارا ذرا ڈفرینٹ ہے معاملہ، اور ٹھیک رہے تو اچھا ہے۔ آ، بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو شر سے بچائے رکھے، امن پیدا کرے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔